بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آئی ایم مشتاق شمیم اینڈ یو آر واچنگ BBC بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل. ناظرین پیش ہے ہمارا نیا سلسلہ وار پروگرام سیاسی میدان سے. آئیے دیکھتے ہیں اس نئے خوبصورت اور دلچسپ پروگرام کا یہ پہلا شمارہ سیاسی میدان سے. جی ہاں ویورس، سیاسی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں ایک سیاسی لیڈر کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اگر اس کو اس سیاسی دنیا میں زندہ رہنا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو خود کو سرخیوں میں بنائے رکھنا ہوگا. سرخیاں بنانا اور سرخیاں بٹورنا ایک سیاسی فن ہے، اور یہ فن تمام سیاسی لیڈروں میں نہیں پایا جاتا ہے. میرا ذاتی تجربہ اور خیال یہ ہے کہ اس فن میں 10% سے بھی کم سیاسی لیڈر مہارت رکھتے ہیں. جموں سے لے کر کشمیر تک جتنے بھی چھوٹے بڑے سیاسی لیڈران ہیں، ان میں بھی کسی میں یہ فن بڑی شدت سے پایا جاتا ہے. انہی ماہرین میں ایک بڑا نام جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا ہے. عمر عبداللہ صاحب نہ صرف اپنے بیانات سے بلکہ اپنی اداؤں سے بھی کبھی کبھار سرخیاں بٹورنے میں کامیاب ہوا کرتے ہیں. لوک سبھا کے رزلٹ سامنے آنے کے بعد آج تک جو 5-6 دن گزر چکے ہیں، ان 5-6 دنوں میں عمر عبداللہ صاحب نے جو 2 بیانات داغ دیے ہیں، وہ دونوں بیانات عوامی اور سیاسی حلقوں میں سرخیاں بٹورنے اور بنانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. پہلا بیان انہوں نے انجینئر رشید صاحب کی جیت کے بارے میں دیا تھا. وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، اس پہ میں اس وقت تبصرہ کرنا نہیں چاہوں گا. اور وہ بیان بھی عوامی، سیاسی اور صحافی حلقوں میں بہت حد تک سرخیاں بنانے اور بٹورنے میں کامیاب رہا. کل انہوں نے ایک اور بیان دے ڈالا، اور اس بیان کی وجہ سے بھی عمر عبداللہ صاحب سیاسی، عوامی اور صحافی حلقوں میں سرخیاں بٹورنے لگا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی بیانات کبھی بھی مستقل صورت اختیار نہیں کرتے ہیں. ان بیانات پر ہمارے سیاسی لیڈران وقت کے حساب سے رنگ چڑھانے میں کامیاب بھی رہتے ہیں. جب ان کو اپنے بیان سے یو ٹرن لینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بیان کو سیاح کو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، یا پھر ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. خیر، عمر عبداللہ صاحب نے آج جو بیان دیا ہے، اس بیان کی وجہ سے بھی جناب والا زبردست سرخیاں بٹورنے لگا ہے. عمر عبداللہ صاحب نے اپنی تازہ بیان میں کہا ہے کہ آئندہ ہونے والے اسمبلی انتخابات میں وہ بطور امیدوار حصہ نہیں لیں گے، البتہ اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی پارٹی کے امیدواروں کے لیے وہ شدت سے الیکشن کمپین میں حصہ لے سکتے ہیں. اپنے اس بیان کو جواز اور تقویت بخشنے کے لیے عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ جب تک جموں کشمیر کا درجہ ایک یوٹی کا رہے گا، تب تک وہ اسمبلی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا. عمر عبداللہ صاحب ایسا بیان دینے کے لیے کیوں مجبور ہو گئے؟ کیا یہ بیان صرف سیاسی نوعیت کا ہے، یا پھر اس میں کچھ حد تک حقیقت بھی ہے؟ وقت سے پہلے ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. یہ وقت ہی فیصلہ کر پائے گا کہ اس بیان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سیاست. اسی طرح کا بیان اس سے پہلے بھی عمر عبداللہ دے چکے ہیں. 5 اگست 2019 کو جب مودی سرکار نے جموں کشمیر ریاست کا ریاستی درجہ چھین لیا ہے، جب اس ریاست کو 2 یوٹیز میں تقسیم کیا گیا تھا، جس وقت ہم سے ہمارا اسپیشل سٹیٹس چھین لیا گیا اور یہاں کی ساری سیاسی قیادت کو قید میں بند رکھا گیا، اور جو ہی قید سے عمر عبداللہ باہر آئے تو ان کا یہی پہلا بیان تھا کہ جب تک دفعہ 370-35A واپس نہیں آتا، جب تک جموں کشمیر کو ریاستی درجہ واپس نہیں ملتا، جب تک ہر اعتبار سے جموں کشمیر کو اپنا اسپیشل سٹیٹس واپس نہیں ملتا، تب تک میں الیکشن نہیں لڑوں گا.
لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ عمر عبداللہ کا وہ بیان فریب تھا، جھوٹ تھا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جب اپنے تاریخ ساز فیصلے میں یہ صاف کر دیا کہ جموں کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس واپس نہیں ملے گا، دفعہ 370 اور 35A واپس نہیں ملے گا، تو عمر عبداللہ صاحب اپنے بیان سے مکر گیا اور انہوں نے حال ہی میں اختتام پذیر ہو چکے لوک سبھا انتخابات میں بطور امیدوار شرکت کی۔ حالانکہ بیچارے کو اس الیکشن میں عوام نے نہ صرف ہرایا بلکہ بہت زیادہ دھتکارا بھی۔ ادھر مرکز میں مودی سرکار پھر سے قائم ہو گئی اور مودی کی تلوار جو گزشتہ کئی برسوں سے نیشنل کانفرنس بطور خاص ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے سروں پر لٹک رہی ہے، اس لٹکتی تلوار نے صرف نیشنل کانفرنس کو ہی نہیں بلکہ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا ہے۔ ادھر شمالی کشمیر کے غیور عوام نے عمر عبداللہ کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا ہے، تڑپایا ہے، اور ادھر مودی سرکار کی واپسی نے عمر عبداللہ کو پریشان حال کر دیا ہے۔ شاید اسی خوف و ڈر کے ماحول نے عمر عبداللہ کو یہ بیان دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہاں ایک اور بات ہے جو بات عمر عبداللہ کو الیکشن میں حصہ لینے سے گھبرایا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جموں سے لے کر کشمیر تک عمر عبداللہ کو اپنے لیے کوئی بھی اسمبلی سیگمنٹ سیف نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ بات بھی عمر عبداللہ کو اندر ہی اندر ڈرا رہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ الیکشن کے بعد عمر عبداللہ نے اسمبلی الیکشن بھی ہارا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی عمر عبداللہ آئندہ ہونے والا اسمبلی الیکشن لڑنا نہیں چاہتا ہے۔ ہاں، اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر عبداللہ کے من سے یہ خوف نکل گیا یا کسی نے نکال دیا تو ان کو اپنا یہ بیان بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ناظرین محترم، عمر عبداللہ صاحب کے اس بیان نے یا اس فیصلہ نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے جموں کشمیر کی سیاست میں۔ ان سوالات و جوابات کے بیچ میں سے دو باتیں بالکل صاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک بات یہ کہ نذیر احمد خان جو فی الوقت بڈگام ڈسٹرکٹ کے لیے DDC چیئرمین ہیں، ان کے لیے حلقہ انتخاب بیروا میں الیکشن جیتنے کا راستہ بالکل صاف اور ہموار ہو چکا ہے، کیونکہ نذیر احمد خان صاحب نے بحیثیت DDC چیئرمین حلقہ انتخاب بیروا میں بہت سارے تعمیر و ترقی کے کام سر انجام دیے ہیں، اور بیروا کا غیور عوام بھی نذیر احمد خان کی کارکردگی سے بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات جو سیاسی اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، اور شاید یہ اہم بات ابھی تک عمر عبداللہ صاحب کے دھیان میں نہیں آئی ہے، وہ یہ کہ 2019 سے قبل یعنی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A سے قبل ایرسوائل جموں کشمیر ریاست میں بائی کیمرل ڈیموکریٹک سیٹ اپ قائم تھا۔ یہاں پر ہاؤس آف لیجسلیچرز کے ساتھ ساتھ قانون ساز کونسل بھی قائم ہوا کرتا تھا، اور رکن اسمبلی منتخب ہونے سے بہت زیادہ آسان تھا قانون ساز کونسل کا ممبر منتخب ہونا۔ بائی کیمرل ڈیموکریٹک سیٹ اپ قائم ہونے سے بہت سارے فائدے ملا کرتے تھے سیاسی پارٹیوں کو اور بعض سیاسی لیڈروں کو۔ سب سے بڑا اور اہم فائدہ، میں یہ فائدہ آپ کو یہاں پر آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریاست کا چیف منسٹر بننے کے لیے ایک سیاسی رہنما کے لیے لازم تھا کہ وہ یا اسمبلی ممبر ہو یا پھر قانون ساز کونسل کا ممبر ہو۔ اگر کبھی کبھار ایسے شخص کو، ایسے سیاسی لیڈر کو چیف منسٹر بنانے کی ضرورت آن پڑتی تھی جو رکن اسمبلی نہ ہوتا تھا، تو اس کو بڑی آسانی سے قانون ساز کونسل کا ممبر مقرر یا منتخب کیا جاتا تھا، تو اس طرح سے یہ قانونی ریکوائرمنٹ پوری کی جاتی تھی۔ اب چنانچہ یہ آپشن میسر بالکل بھی نہیں ہے۔
फ़र्ज़ करें अगर आने वाले असम्बली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कतई अक्सरियत मिल जाएगी और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे, नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऐसा तब ही मुमकिन बन सकता है जब कोई मेंबर असम्बली इस्तीफ़ा देने के लिए राज़ी होगा। उस सीट पर दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा। फिर अगर उमर अब्दुल्ला वो सीट जीत जाता तब जाके वो चीफ मिनिस्टर बन पाएगा। ऐसे अमल से गुजरना अब कोई आसान बात नहीं, बल्कि ये बहुत ही मुश्किल बात है। खैर, चलें और आगे चलकर ये देखने की कोशिश करें कि ऊंट किस करवट बैठेगा। उमर अब्दुल्ला साहब क्या वाकई अपने इस ताज़ा बयान पर, ताज़ा फैसले पर कायम रहेगा या फिर मुकर जाएगा, ये देखने की बात है। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।